لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره صدق الله العظيم سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحلم من أمتي معاوية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صاحب السر معاوية من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا معاوية إن وليتم الأمر فاتق الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام امیر شام تیری جاو منزلت کے طفیل امیر شام تیری جاو منزلت کے طفیل تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد زندگی تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد زندگی ان کو خدا کے غضب سے جلا کے چھوڑوں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم سامعین، آج 10 فروری 2023 بمطابق 18 رجب 1444 ہجری جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت نے تساں ایمان آلیاں کی زیارت کرن دا شرف بخشیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلامی تاریخ کے مطابق ویسے تو کوئی دن ایسا نہیں جس دیہاڑے انبیاء دے کسی نبی نے یا صحابہ اکرام کو
کسی صحابی نے دین اسلام کی خاطر اپنی قربانی دا نذرانہ پیش نہ کیتا ہوئے، ہر عنوان تے گفتگو کرنا دین اسلام دے ترجمان دا حق ہے، لیکن رجب دے مہینے دے اندر 3 واقعات بڑے مشہور ہیں۔ ایک 13 رجب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دہاڑا ہے۔ اسی طرح 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دہاڑا ہے۔ 27 رجب یعنی 26 رجب تے 27 دی رات امام الانبیاء حبیب کبریاء ساقی کوثر شافی محشر امام الملائکہ امام القبلتین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج نصیب ہویا۔ چونکہ آج 18 رجب دا دن نے، آج 4 دنوں تو بعد یعنی منگل والے دہاڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دا دن ہے۔ اس دن دی مناسبت دے لحاظ نال آج تواڈے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ محض اللہ رب العزت کی توفیق۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مظلوم ہیں۔ تسا کیسو کو کیویں آپ اندازہ لاؤ، ایک بندہ ہے، اس نے مسجد کی تعمیر اتنا وقت صرف کیتا، اپنا مال خرچ کیتا، اپنا وقت خرچ کیتا۔ اسی طرح سمجھو جدن مسجد کی محراب تعمیر ہو رہی آئی، اس ویلے وہ بندہ پیش ہاں، جدو مسجد کی چھت تعمیر ہو رہی آئی اس ویلے وہ بندہ موجود ہاں، جدو مسجد دیا دیواراں مضبوط ہو رہی ہیں اس نے وہ بندہ موجود ہوئے، اور مسجد تعمیر ہونے تو بعد کوئی بندہ آکھے فلان دا اس مسجد کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس بندے نے مسجد کا نقصان کیتا ہے، مسجد کا اجاڑا کیتا ہے۔ آپ اندازہ لاؤ کہ وہ بندہ کتنا مظلوم ہو سی، جس نے سارے نمازیاں دے وچ شامل ہو کے اپنا مال بھی خرچ کیتا ہوئے، اپنا وقت بھی خرچ کیتا ہوئے، بعد چند لوگ آکھن ایندا اس مسجد نال کوئی تعلق نہیں، کتنا ارمان لگتا ہے۔ ایک مثال دے طور تے میں گل کیتی ہے، آج دا مسلمان اس تاثر لے کے پھردا ہے کہ امیر معاویہ دا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، دین اسلام میں اوندا کوئی نام نہیں ہے، نہ قرآن دے وچ نہ حدیث ہے، بلکہ تاریخ کچھ حوالے ملتے، حالانکہ انہاں کو کیا پتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رشتے دے لحاظ نال سالے لگدے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمشیرہ جنہاں دا نام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہاں دے والد دا نام جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ازواج مطہرات دے وچ اے بھی شامل ہے
اور حضرت امیر معاویہ انہاں دے سکے بھائی ہے۔ صرف اتھوں تک بس نہیں بلکہ قرآن و حدیث دے وچ ویکھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال فرماون دے آخری 2 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت شریک رہن، انہاں نوں وضو کریندے ہن، لوٹا پانی دا بھر کے لایا دے ہن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے مسواک لے کے کھلوتے ہوندے ہن۔ ایک موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرماون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو دا بچیا پانی ان دے چھٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے چہرے مبارک دے سٹے اور پھر دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ دعائے پہ کریں دن اللہم جعل معاویہ ہادیا مہدیہ، اے اللہ معاویہ مہادی بھی بنا مہدی بھی بنا۔ ایک موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یا معاویہ اے معاویہ ان ولیتم اے معاویہ تینو اللہ پاک ایک ایسا موقع آسی یا معاویہ ان ولیتم الامر فتق اللہ، اللہ پاک تینو حکومت دے سن اور حکومت کریں دو یا اللہ دے خوف کو ڈردا رمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں دیں صاحب السر معاویہ من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلاکا۔ وہ لوگو معاویہ میرا ہم راز ہے، جیڑا اندے نال محبت کرے سی او میرے نال محبت کرے سی۔ کیا فرمایا؟ صاحب السر معاویہ من احبہ فقد نجا، جیڑا اندے نال محبت کرے سی وہ نجات پاوے سی، ومن ابغضہ فقد ہلاکا، جیڑا اندے نال بغض رکھ سی وہ ہلاک ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت دے سب تو زیادہ حوصلے والا ہے معاویہ۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع تے کیا فرمائیں دیں یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ او کائنات دے لوگو دہاڑے قیامت دے معاویہ اس حال دے وچ اٹھسی کہ ان دے چہرے دوتے ایمان دی چادر ہو۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے چاہتا ماشاءاللہ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، قیامت دے دہاڑے معاویہ نو اللہ پاک اس حالت کھڑا کرے سن کہ انہاں دے اتے نور ایمان دی چادر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی حدیثاں پیاریاں پیاریاں ہیں۔ میں تانا ہک کے حدیث سے بھی ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثاں فرمائیاں۔ کیا فرمایا؟ صاحب السر معاویہ۔ سبحان اللہ۔ کدی تسی بھی ہولی ہولی پڑھو سبحان اللہ۔ صاحب السر معاویہ، معاویہ میرا ہم راز ہے۔ سبحان اللہ۔ اے راز دی گلاں ہر کسے نال زندہ۔ توجہ کرو، آج میں پڑھیاں گلاں تمہاروں سناونیاں 2 مہینیاں دی کاوڑ لاونیاں ماشاءاللہ۔ ہاں صاحب السر معاویہ، معاویہ میرا بلندے آؤ، معاویہ میرا ہم راز ہے۔ اگا کی فرمایا من احبہ فقد نجا، جیڑا معاویہ نال محبت کرے سی او نجات پاوے سی۔ من ابغضہ فقد ہلاکا، جیڑا معاویہ نال بغض رکھ سی او ہلاک ہوئے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، میں آپ پڑھیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت جو حوصلے والا ہے معاویہ، سارے نال زیادہ حوصلے والا کون ہے؟ معاویہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیشی یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، فرمایا میری امت دے وچ فرمایا جڑے اسلامی بیڑے تیار کر کے سمندر دا سفر کرے سن، فرمایا جیڑا اس جماعت شریک ہو سی، فرمایا انہاں سارے تے جنت واجب ہو سی۔ سبحان اللہ۔ آج میں بڑیاں گلاں تانوں سناونیاں، ٹائم واقعتاً تھوڑا سفر بڑا کرنا ہے، اللہ کرے میرے اندر جیڑیاں غسڑا ہے نا وہ تانوں سنا کے جا اور ثبوت نال انجے گلاں نہیں پیا کریندا۔ توجہ کریا ہے، گزشتہ جمعہ میں بات عرض کر رہا ہوں 13واں سپارہ سورت عبس وتولی، کم و بیش 8ویں یا 9ویں یا 10ویں آیت تو شروع پیا ہوندا ہے۔ حضرت امیر معاویہ دے بارے اللہ پاک کے پہ فرمائندے کدی اتھے بھی غور کر لیا کرو، اتھے بھی دیکھ لیا کرو، میں تا ان جانا اللہ دا جیڑا قرآن ہے ان دیاں آیتائیں 6666 آیات، اگر انہاں آیتاں دے وچ ایک آیت بھی گھٹ ہوئے قرآن مکمل نہیں ہوندا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جو جو ارشاد فرمایا ہے اس ارشادات کی تشریح اگر گھٹ ہو جاوے قرآن بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہن مینوں آکھن دے اے آیت اللہ پاک نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان واسطے نازل کیتی ہیں، اگر امیر معاویہ دی عظمت نو نہ منیا جاوے نہ قرآن مکمل ہوتا ہے نہ مسلمان دا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کر توجہ، اللہ پاک قرآن پاک دے وچ کے پہ فرمائندے ہیں، اللہ پاک فرمائندے پن فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ 4 آیتیں ہیں۔ توجہ کر، پہلی آیت اللہ پاک نے کے فرمایا فی صحف مکرمہ، انہی کوئی تشریح میں گزشتہ جمعہ کر چکیا ہوں، تھوڑا جا اگا سفر کریں دا جاؤں۔ اللہ پاک کے فرمائندے فی صحف مکرمہ، صحف صحیفے دی جمع ہے، فرمایا اللہ پاک نے جڑیاں آسمانی کتاباں نازل کیتیاں ہیں، ایک تورات کتاب ہے، ایک زبور کتاب ہے، ایک انجیل کتاب ہے، ایک قرآن مجید ہے۔ ذرا غور تکیتا کرنا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جس نے تورات عطا کیتی ہے یک بارگی نال کٹھی دے چھوڑی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دیتی۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جس نے زبور عطا کیتی ہے یک بارگی نال کٹھی دے چھوڑی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دیتی۔ جس نے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیتی ہے اکٹھی دے چھوڑی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دیتی۔ لیکن جس ویلے اللہ پاک نے اے قرآن پاک نازل کیتا ہے، کدی ایک آیت دیتی ہے، کدی 4 آیتاں دیتی ہے، کدی ایک سورت دیتی ہے، کدی ایک رکوع دیتا ہے، ایک ہفتے وچ نہیں، ایک سال وچ نہیں، ایک علاقے وچ نہیں، کچھ قرآن دا حصہ مکے دے وچ، کچھ قرآن دا حصہ مدینے وچ نازل کریں دیا 23 سال لا چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ بھی امدی پہنی کی ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، گلنا زیادہ ہیں، میں سفر کرنا ہے، میں کوشش کرے سا تھوڑا دیا سلو بھی تو تھوڑا دیا تیز بھی، بس توجہ میرے وال رکھیا ہے، میں چلتا جا سا آج توجہ کر، میں گل پیا کریں گا یہ دے وچ کیڑا راز ہے، ایک اور گل بھی کرتا جاواں۔ اللہ پاک نے آسمانی کتاباں تا 4 نازل کیتی ہیں، صحیفے بھی نازل کیتے، جویں اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے پین صحف ابراہیم و موسیٰ کہ ابراہیم علیہ
والسلام نو اللہ پاک نے صحیفے عطا کیتے اے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی کچھ تختیاں عطا کیتیاں ہوئن خیر یہ موضوع نہیں ہے میں تھوڑا جہا اگا چلتا جاواں ویکھنا اللہ پاک نے جس نے حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا کیتی ہے کتاب دا آسانی آسمانی ہے لیکن اے نہیں آکھیا ان دی حفاظت دا ذمہ میرا ہویا اگا توجہ کر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو جس نے تورات عطا کیتی ہے یہ بھی کتاب آسمانی لیکن اے نہیں آکھیا ان دی حفاظت دا ذمہ میرا ہویا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جس نے انجیل عطا کیتی ہے یہ بھی آسمانی لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں آکھیا ان دی حفاظت دا ذمہ میرا ہویا لیکن دیکھنا اے جڑا قرآن مجید ہے یہ قرآن ہے تا آسمانی کتاب اللہ نے نازل کیتی ہے جویں دویاں کتاباں اللہ نے نازل کیتیاں یہ بھی اللہ نے نازل کیتی ہے لیکن نازل کرتے ہویا اللہ پاک نے یہ بھی آکھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت قرآن زندہ باد توجہ ہے شوق نال بیٹھو شوق نال بیٹھو توجہ کر میں بڑی گل پیا کرے نا تھوڑا جہا موازنہ کریں دے آؤ سوچیں دے آؤ ویتے آؤ اللہ پاک نے یہ قرآن نازل کیتا نازل کریں جو ہے کہ فرمایا اینو نازل میں اللہ پیا کریں دا ان دی حفاظت بھی میں آپ کرے سا دنیا کتابہ میں اللہ دیا ایک کتاب بھی اللہ دی لیکن وہ کتابہ کلام اللہ نہیں ہے لیکن جس لئے ایک قرآن نازل کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے قرآن میرا کلام ہے سبحان اللہ ذوق نال بیٹھو اے قرآن میرا کلام ہے توجہ کر اللہ کیا وجہ ہے ویکھنا آج تورات دے نسخے مختلف ہیں کیا مطلب تجربہ کر کے ویکھ جھنگ دے عیسائیاں کولو انجیل دا نسخہ لے لا کراچی دے عیسائیاں کولو انجیل دا نسخہ لے لا یمن دے عیسائیاں کولو انجیل دا نسخہ لے لا یہ نسخے آپس وچ نہیں رلدے آپس وچ نہ حکم رلدے نہ شریعت رلدی ہے ہر علاقے دے وچ نسخیاں دا انداز ہو رہے ہر علاقے وچ احکامات دا انداز ہو رہے ہر علاقے وچ لکھائیاں دا انداز ہو رہے اسی طرح تورات دے نسخے آپس وچ مختلف ہیں انجیل دے نسخے آپس وچ مختلف ہیں زبور دے نسخے آپس وچ مختلف ہیں لیکن ویکھنا کہ وہ قرآن مجید سعودیہ دا 8 سال دا بچہ حافظ قرآن ایتھے منبر تے بٹھا دے اسی طرح لبنان دا حافظ قرآن 8 سال دا بچہ منبر تے بٹھا دے افغانستان دا 8 سال دا بچہ ایک جگہ تے بٹھا دے لندن دا 8 سال دا بچہ ایک جگہ تے بٹھا دے امریکہ دا 8 سال دا بچہ ایک منبر تے بٹھا دے سعودی عرب دا 8 سال دا بچہ ایک جگہ تے بٹھا دے پاکستان دا 8 سال دا حافظ قرآن ایک جگہ تے بٹھا دے رنگ مختلف ہو سن ڈھنگ مختلف ہو سن شکلہ مختلف ہو سن لباس مختلف ہو سن لیکن انہا سارا ایک کو زبان نال پڑھنا ہے الحمدللہ رب اچھا پاڑھ اچھا میں تمہیدی طور تے گل کرندہ پیاں تمہید میں اگا بڑا سفر کرنا توجہ بس میرے وال رکھ الحمدللہ رب العالمین اندی کیا دلیل ہے اللہ پاک دسنا ہے چاندن انہاں دے علاقے تا مختلف ہیں زبانہ مختلف ہیں کوئی انگلیس بولیندا ہے کوئی فارسی بولیندا ہے کوئی یمنی بولیندا ہے کوئی ترکی بولیندا ہے کوئی پٹھانی بولیندا ہے کوئی انگلیس بولیندا ہے کوئی سریکی بولیندا ہے کوئی پشتو بولیندا ہے کوئی اردو بولیندا ہے کوئی پنجابی بولیندا ہے رنگی مختلف ڈھنگی مختلف شکلہ مختلف زبانہ مختلف لیکن قرآن ہی کو زبان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اندی کیا وجہ ہے
ان دی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ ذمہ لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے آپ ذمہ. تو نہیں پتا میں کتنے جا رہا، صرف ذوق ذہن حاضر رکھو. اللہ نے آپ ذمہ لیا ہے. یا اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمائیں مینوں پتہ ہا، مینوں پتہ ہا کہ میری مخلوق چکی ہو جائے پھٹے ہوئے بھی آونن جنہاں نو دین چنگا نہیں لگنا، ان نہ آکھنا ہے نہ اسی پڑھتے ہیں تے نہ کسے نو پڑھن دینے ہیں، نہ اسا یقین کرنے ہیں نہ کسے نو کرن دینے ہیں. یقین آپ تک کرندے نہیں سے، لیکن جیڑے کرندے پہ اس نوانو بھی اکساں ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن رد و بدل ہو گئی ہے، اس تے یقین نہ رکھا ہے. اللہ پیادہ اس کڑے میں نو مار بجا انہوں آکھ بے وقوفا ایک کوئی پینڈ دے لمبردار دی گال نہیں ہے، کسی ایم پی دی گال نہیں ہے، ایک خود خلاق عالم دی گال ہے. میرا اللہ پیادہ ہے انہوں میں نازل کیتا ہے نا محافظ بھی میں آپ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جیندہ محافظ میرا اللہ ہوئے اس رد و بدل نہیں ہو سکتی. بے شک. ہندی زبان کالی ہوئے جیڑا گلہ کرندہ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ کر اگلی گل پہ کرنا. امیر معاویہ تیری عظمت نو سلام ہے، تیرے تقدس نو سلام ہے. امیر معاویہ کوئی عام انسان نہیں. میں قرآن پاک دے وچوں پڑھدا بیٹھا. توجہ کر. اللہ پاک نے اس جگہ تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان 4 آیتاں نازل کیتیاں. سبحان اللہ. 4 آیتاں نازل کیتیاں. کوئی عام انسان نہیں. اللہ پاک کے پہ فرمائندن فی صحف مکرمہ، فرمایا او صحیفے بڑی عظمت والے ہیں. اگا کہ فرمایا مرفوعات مطہرہ، بلندی والے ہیں، پاکیزہ ہیں. اگا کہ فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَا، او ہاتھ بھی روشن ہیں. اگا کہ فرمایا کرام بررہ، پوری کائنات دے انسان ہیں جو عظمت والے انسان ہیں جنہ دے ہتھاں نے اے لکھیا ہے. سبحان اللہ. جنہ دے ہتھاں نے اے لکھیا ہے. ساریاں کتاباں میں حوالہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی وحی نازل ہوئے ہاں اے 13 صحابہ ہن کو کاتب ہن لکھ دے ہن. ہاں جی جنہیں چو ایک نائے حضرت ابو بکر صدیق دا، ایک نائے حضرت عمر فاروق دا، ایک نائے حضرت عثمان غنی دا، ایک نائے حضرت علی شیر خدا دا، 6واں نام حضرت امیر معاویہ دا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ پاک انہاں دے دلاں دی صفائی پہ دین دین. اللہ پاک انہاں دے ہتھاں دی صفائی پہ دین دین. اللہ پاک انہاں دی عظمت بیان پہ کریں دین تے اللہ دے نبی کے پیا دین. فرمایا صاحب السر معاویہ، او کائنات دے لوگو تسا منو تے بھاویں نہ منو معاویہ میرا ہم راضی نے. سبحان اللہ. بے شک. حدیث پاک ہے معاویہ میرا ہم راض ہے. کان کھول کے اگلے حدیث دا حصہ سن لیو. اللہ دے نبی پیاتن من احبہو فقد نجا، او کائنات دے لوگو جیڑا معاویہ نال محبت کرے سی او نجات پاوئی سی. سبحان اللہ. من ابغضہو فقد ہلاکا، جیڑا معاویہ نال بغض رکھ سی او ہلاک ہوئی سی. بے شک. میں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے اللہ پاک ان دوری سزا دے سی. پہلی سزا اے دے سین کہ دنیا دے وچ مردیاں دی شکل پھٹ ہوئی. بے شک. اے قرآن پاک میرے کو بھی ہے، ایویں نہیں گل کر رہا. تجربہ کر کے ویکھ لو. تو اپنے محلے وچ، اپنے گراں وچ، اپنے پنڈ دے وچ کسی نو دسی نہ پیا، کاپی تے لکھ لا فلانی فلانی جگہ تے فلانا فلانا بندہ جیڑا ہے او صحابہ اکرام دے بارے برا بھلا آتا ہے، حضرت امیر معاویہ نو برا بھلا آتا ہے. بس اون دا نام لکھ لا تے حوالہ لکھ لا بھئی اے فلانی جگہ تے آکھیا ہے. من انتظار کر جس لے اون دی موت دا ٹائم آسی، اگر اون دی شکل نہ پھٹے مینوں نہ. بے شک. جائی کہ نہیں آئی؟ بے شک. کیوں؟ اے میں کوئی کہاوت نہیں سنائی، اے میرے نبی دی سچی زبان ہے. سبحان اللہ. میرے نبی دی سچی زبان ہے.
اللہ دے نبی نے فرمایا من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلاکا، جس نے معاویہ نال محبت کرنی اس نجات پا جامنی ہے، جس معاویہ نال بغض رکھنا ہے اس ہلاک ہو جامنا ہے، وہ جیندہ بھی ہلاک مردہ بھی ہلاک۔ اگا تا فرشتے کھلے نا وہ کہتے ہیں معاویہ دا دشمن او رات تیرے نالا سکول کریں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جتھے حضرت امیر معاویہ دبارے کوئی بوریاں گلنا کرے او دے نال بہو نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 19 سال گورنر رہے، 20 سال گورنر رہے اور اس تو بعد 19 سال حکمران رہے، حاکم وقت رہے، خلیفہ رہے، امیر المومنین رہے۔ سمجھ آئی؟ کم و بیش اے بانوائندہ 39 سال انہا حکمرانی کیتی ہے۔ ماشاءاللہ میں بڑا سفر کرنا ہے، میں تو تیار کر رہے ہیں، بیدار ہو کے بیٹھو، انشاءاللہ بڑی بڑی گلہ تو آٹے سامنے رکھ دیں۔ گل کرن دا مقصد ہے امیر معاویہ کوئی عام انسان نہیں۔ ایک حدیث پاک میں سندا پیا ہوں، اللہ اکبر، اللہ عمر سلامت رکھے میرے بزرگاں دی جنہ میں نے سبق پڑھایا ہے۔ فرمایا ایک موقع تے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سکی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی بیوی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وال دے وچ کنگی پئیاں کریں دیاں سیر دے وچ تے جویں بہنا اپنے بھراواں نال پیار کریں دیاں، اے تیل دیاں مالش پئیاں کریں دیاں۔ اتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فرمایا اے حبیبہ، اے ام حبیبہ، اے تو کے پئی کریں دیاں؟ آج کیتی یا رسول اللہ میں اپنا بھرا بہت پیارا۔ سبحان اللہ، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، میں اپنا بھرا بہت پیارا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ صرف تینوں پیارا نہیں لگتا، تیرے نبی نو بھی پیارا لگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے نبی نو بھی پیارا لگتا۔ آج تسا دیو دا اسلام ہے نہ کوئی نہیں۔ اے ہر سال کعبۃ اللہ تے خانہ کعبہ تے غلاف چڑھیا جاندا ہے کہ نہیں چڑھیا جاندا؟ اس سارے نالوں پہلے غلاف چڑھاون والا امیر معاویہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تسا مسجد نبوی تے منارہ ویتے ہو، منارہ ویتے ہو نہیں ویتے؟ اے منارہ تعمیر کراون والا امیر معاویہ۔ سبحان اللہ۔ تسا اپنے بچیاں دے نام رکھ دیو، اے بچیاں دے نام دی ابتدا کرن والا فرشت بناون والا امیر معاویہ۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ کوئی عام انسان نہیں۔ آج اساں اچھا تو نے ایک رات دی گل دساں، کیونکہ میں 34 سال ہو گئے خطاب کردیاں میں علماء کو کچھ دونا، میں نے حضرت جی یہ دسو امیر معاویہ دی شان جدو قرآن ایک موجود ہے، حدیث ایک موجود ہے، کیوں نے بیان کریں دے؟ اگو علماء ہی آدن کاری صاحبہ تو تہیں سر پھریا، تینوں اے مسجد نہ ملی، تینوں کوئی اور مل ویسی، رولا اے ہے اسا اس واسطے بیان نہیں کریں دے، وچ ودے ہیں دوے حضرات وہ آدھے نے اس مولوی نو کٹو امیر معاویہ دا نام لیندہ سانو برداشت نہیں، اس واسطے وہ مرسن اپنے گھر اسا تا اپنی مسجد نہ اجاڑیے، اس واسطے اسا بیان نہیں کریں دے۔ میں کہ حلقہ صرف مینو لڑے ہویا ہے، میں آج تک نہیں ڈریا، اللہ دی قسم ہے کم ہو گئے 34 مسیحتہ میں وٹائی بیٹھا مون بھی برقرار ہاں، جتھے بھی موقع ملتا ہے شان امیر معاویہ بج گج کے بیان۔ قاری ابراہیم مدوی صاحب، قاری ابراہیم مدوی صاحب، علماء حق، علماء دیوبند، اس مسجد انتظامیہ گواہ ہے، میں تیسرا سال جا رہا ہے، نواں جس لئے اس مسجد میں خطیب آؤں، پتہ نہیں کتنے فون انانوں آئے ہیں کہ اس مولوی نہ رکھیا ہے رپھڑ پہ ویسے، اینو نہ رکھیا ہے، اے سیر پھرے نے، اے حق گال کرن تو بلائندہ نہیں، تے حالات خراب ہو ویسے۔ جس لئے میں اگلے جمعے آیا، میں نے ساتھی آکھیا قاری ابراہیم تو کیڑی شاہ ہے تیرے فون بڑے پہ آندن، میں کہا فون ایو آندن میں حق بولن تو اگو انہا پتہ کیا کیا تو حق بولن تو نہیں ہو بلائندہ سی، حق سنن تو نہیں بلائندہ۔ اے رون کا انجے نہیں لگیاں،
دور دراز لوگ سفر کر کے انجے نہیں آندے، وہ اسے واسطے آندے، حالانکہ علم قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور علماء جنہ جمعراتیاں لینیاں ہوندیاں اور جنہ تیجے تے ساتے تے چالیے لینے ہوندے ارواح لینی ہوندی ہے، وہ حق بیان بے شک اللہ نہ کریں دے تے نہ کر ابے مار ویندے نوں دے، بلکہ مسجداں اپنیاں تے سانو کو اتھے بولن بھی نہیں دیندے ودن تھرو یہ خدا دا نام ہے۔ یاد رکھ امیر معاویہ کوئی عام انسان، تیار بیٹھے ہو، ذوق ہے، ماشاءاللہ کڑک کے نہ لاکھو سبحان سبحان اللہ تقریر تو میں ہوں شروع کروں، ماشاءاللہ تو سب بہت جام ہوئے بیٹھے ہو، کدی آئی سارے آکھو سبحان اللہ آدھر توجہ کر گل کرندہ جاوان، امیر معاویہ کوئی عام انسان نہیں ہے، امیر معاویہ دا ایک معنی ہے ستارہ، یہ نا ستارہ، تو سب دے ہو سو رات 12-1 دا ٹائم ہوندہ ہے، کتا کتے منہ چاہ کے آوازہ کٹ دے پے ہوندن، حالانکہ ستارے تا مغرب لے زہر ہو ویندن، اس لئے اتا منہ چاہ کے آوازہ نہیں کٹ دے، لیکن اس ویلے کیوں کٹ دن سجنا، اس ویلے او ستارہ نکل دائے جندہ نام معاویہ ہے، او ستارہ نکل دائے جندہ نام معاویہ، معاویہ ستارہ نکلے تو کتے بھی معاف نہیں کریں دے، جیڑے کتیاں وچوں کتے ہیں، تے جیڑا اصلی معاویہ ہے انہوں بھی انسانہ وچوں کتے برداشت نہیں کریں دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ معاویہ کوئی عام انسان، آپ تھوڑا جہاں سفر کرندہ جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احلم من امتی معاویہ، میری امت جو حوصلے والا معاویہ ہے، ہن توجہ میری طرف کریا 10-15 منٹ میں بڑیاں گلاں تواڈے سامنے کرنی ہیں، ذرا غور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرمایا احلم من امتی معاویہ، بخاری شریف دے وچ حدیث موجود ہے، میری امت حوصلے والا معاویہ ہے۔ ہن تھوڑا جہا خیالات دے وچ آ جا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑی بھی گل جس موقع تے کیتی ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے، ان شان ورود آکھیا جاندا ہے۔ اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑی ایک گل کیتی ہے احلم من امتی معاویہ، میری امت حوصلے والا معاویہ ہے، آخر ان دی کوئی نہ کوئی وجہ تا ہو سی نا، ان دا کوئی نہ کوئی بہانہ تا ہو سی نا، ان دا کوئی نہ کوئی شان ورود تا ہو سی نا، میں تینوں شان ورود دسیندا جاواں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ ساری تشریح بخاری شریف وچ موجود ہے۔ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف فرماہن، غسان علاقے دا ایک عیسائی بادشاہ، اس نے اپنے پتر نو گھلیا کہ مینوں پتہ لگ گئے کہ آخر زمان پیغمبر دا نزول ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ مینوں پتہ لگ گئے آخر زمان پیغمبر دا نزول ہو گیا ہے۔ اپنے بیٹے نو آکھیا انج کر، اے جڑی ادرک ہے اینو سدیندے زنجبیل، اے جڑا پھل ہے مٹی دے گھڑے دے وچ پا کے پانی پا کے، اس ویلے فری زری ہوئی ہوندے آ، پانی پا کے اتو چنگا ڈھکن دے کے اے لے کے جا، ایک ساگوان دی لکڑی ہے، بڑی اعلیٰ قسم دی لکڑی ہے، اے لے کے جا کے ارد گرد لوگاں کو پتہ کری جیڑیاں نشانیاں ساڈی انجیل دے وچ نا، اس نشانیاں دے تحت پتہ پیا لگدا ہے کہ آخر زمان پیغمبر دا ہون ظہور ہو جانا چاہیے اور ہجرت کر کے مدینے آ جانا چاہیے۔ پتہ کر اے نشانیاں اگر اس بندے وچ ہوویں تے اے تحفے دے طور تے 2 شیاں دتیاں۔ سبحان اللہ توجہ ہے، تحفے دے طور تے 2 چیزاں دتیاں، ان دی نشانی ایک اے ہو سی،
ان دی کمر مبارک تے مہر نبوت ہو سی سبحان ایک نشانی اے ہو سی کہ ہدیہ پسند فرمائی سن دوئی نشانی اے ہو سی صدقہ خیرات دا مال آپ نہ کھا سن سبحان اللہ آج تک سید بنے ودے نہ تے صدقہ خیرات لیندن اے سید نہیں ہیں سید تے صدقہ حرام ہے جیڑا سید ہو کے صدقہ منگے انہاں لیترا پھیریا کرو سمجھ آئی کہ نہیں آئی سید تے صدقے دا مال سید ہدیہ لیندا ہے صدقہ نہیں لیندا توجہ کر ترین نشانی کیڑی آئی انہاں دی کمر مبارک تے مہر نبوت ہو سی اس عیسائی بادشاہ دا صاحبزادہ جس لے مدینے پا کے چایا لوگاں کو لو پوچھیا لوگاں آکھیا کہ وہ مسجد وچ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا آ کے پیا عرض کریندا ہے مینوں میرے ابو جی نے گھلیا ہے میرا کچھ سامان ہے تقریباً 6 میلاں دے فاصلے تے پیا ہویا ہے اگر کوئی خادم ملازم گھلو آ او سامان تے لے لو آ میں بھی خوش ہو جاواں میرا ابو بھی خوش ہو جاوے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خادمہ وچوں ایک خادم ہے جیندہ نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ موجود کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کی تھے وہ بھی موجود کوئی نہیں کسے نہ کسے کام میں جو مصروفاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت امیر معاویہ موجوداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر معاویہ ان دے نال تسا جاؤ جا کے ہدیہ لے کے آؤ میریاں امانتاں لے کے آؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہزادے دے نال ٹر پوندے جس لے شہزادہ باہر نکلدا ہے آخر شہزادہ بادشاہ دا پتر ناز نخریاں دا پلے ہویا اونوں کیڑا پتہ کہ یاران نبوت دی کیڑی عظمت ہے اونوں اس مقام دا اس مرتبے دا اس عظمت دا تا پتہ کوئی نہیں جس لئے وہ پیر نکلے اس جتی پا لئیے گھوڑے جتے سوار ہو گئے اللہ واللہ ایک امتحان آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایڈا پیار کریں دیان جس پاسے انہاں دی جتی پئی آئی وہ ہور پاس آئی جس پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دے اشارہ فرمایا کہ معاویہ تو ان دے نال جا وہ ہور پاس آئی ویکھنا حضرت امیر معاویہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کیڑا پیار آئی جتی پاوے نہیں گئے متا حضور دی انگلی نو کانڈ نہ ہو جا سبحان اللہ جتی پاوے نہیں گئے متا حضور دے اشارے نو کانڈ نہ ہو جاوے بغیر جتی تو نال چل پین آخر عرب دی زمین آئی پتھریلی نکیلے پتھران نال چلتے جا رہے ہیں اس بندے نے کیا کیتا گھوڑے نو اڈی ماریے گھوڑا تیز ہو گیا ہے ان نکیلے پتھر پیرہ تے لگ دے پین پیر زخمی پہ ہوندن امیر معاویہ اس شہزادے نو آدن گلے آخر تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہور نیوں کریں دا اپنی جتی چا مینوں دے نکیلے پتھر میرے پیرہ تے لگ دے پین وہ ساکیا نا تو کمی ہے میں شہزادہ میں کون ہونا تینوں میں اپنی جتی دے ماں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائیں دیں اچھے لکار میں نو اپنے مگرو جباؤ آخر لگا میں شہزادہ تو کمی ہے تیری میری شان نہیں رلتی آمنے تین دیار بھجدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پچھا نہیں اٹھے ان دے نال بھجنا شروع کر دیتا 6 میل دے فاصلے تک بھج دے گئے سامان لے کے جو واپس آئیں آپ اندازہ لا میرے دوست میرا بھائی اور میرا اسلامی بھائی اے بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے جس لئے واپس آئیں پگرو پگرن پسینے نال شرابورن داڑی مبارک چوئی پسینے دے قطرے پہ نکل دیں کپڑے چو پسینے پہ نکل دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تیرا کیڑا حال ہے اے پگرو پگر کیوں ہو گئے سارا واقعہ سنایا یا رسول اللہ میں واپس اس واسطے نہیں آیا مطلب تواڈے فرمان نو کانڈ نہ ہو جاوے میں نال بھجدا گیا اللہ پاک والو امتحان آئی آپ ویکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیڑا ہاں ٹھرے ہو سی کیڑا پیار آیا ہو سی اسے امیر معاویہ نے صبر نو ویکھ کے امیر معاویہ
معاویہ دے تحمل نو ویکھ کے امیر معاویہ دے پیار نو ویکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاباش دا تمغہ دیتا ہے وہ کیڑا تمغہ دیتا ہے فرمایا احلم من امتی معاویہ معاویہ تو بڑا حوصلے والا ہے سبحان اللہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان امیر معاویہ عظمت قرآن قاری ابراہیم علوی صاحب اہم بڑا تھوڑا سفر بڑا کرنا توجہ کر ایک ہور حدیث سنہندا جاواں اے بھی بخاری شریف وچ سبحان اللہ یہ کتے ہے شادر امیر معاویہ دے اسلام وچ نا کوئی نہیں او کانیاں تو پڑھیا نہ ہوے میرا کیڑا قصور ہے بخاری شریف وچ نہ ہواں میں تیرا مجرم ہاں بخاری شریف وچ حدیثاں نہ ہون تے میں تیرا مجرم ہاں اگر بخاری شریف وچ حدیثاں موجود ہیں مڑ کانا نہ بن او کانیا کانا نہ بن ابو بکر نال بھی پیار کر عمر نال بھی پیار کر عثمان نال بھی پیار کر علی شیر خدا نال بھی پیار کر حضرت امیر معاویہ نال بھی سبحان اللہ بے شک توجہ کر بڑی عجیب گل پہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں یہ ادھا واقعہ راندہ ہے سنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے 35 سال تو بعد حضور دا زمانہ میں گزر گیا ابو بکر صدیق دا زمانہ گزر گیا عثمان غنی دا زمانہ گزر گیا حضرت علی شیر خدا دا زمانہ گزر گیا امیر معاویہ دا زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق دی طرف اپنی فوجاں نو بھیجیا کہ جنگ کرو 2 مہینے جنگ رہی فتح یاب ہو گئے 4,500 قیدی زنجیر لگے ہوئے قید ہو کے آمدے پے جس لئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے جو ویکھا ہے سارنال اگو جڑا قیدی آئی وہ ابو ہائی جس جتی نہ آئی دیتی وہ ابو ہائی جس جتی نہ آئی دیتی میرے ورگا کوئی ہوندہ تو میں اٹھائیں لا کے تے کولا لا لینا ہے تے چنگا ان بہتر نہ کاوڑا کڑھنیاں کوئی نہ کڑھنیاں واہ میرے نبی کی زبان سبحان اللہ امیر معاویہ نے 35 سال بعد بھی میرے نبی دی زبان نو برقرار رکھیا ہے سبحان اللہ حضور نے کہہ فرمایا میری امت وچ حوصلے والا معاویہ ہے حوصلے دا پہاڑ ہے نا بے شک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے اگوں ویکھے آئے ویدیا اپنے ساتھیاں نو پیا دن آئندے زنجیر کھول دیو سبحان اللہ آئندے زنجیر کھول دیو اور انہوں لائیو میرے مہمان خانے وچ 1 مہینہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اپنے دسترخوان تے بہا کے روٹی کھوائیے مہینہ گزرن تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرمائندن وہ جا اسا تینوں آزاد کر چھوڑے آئے تیری وجہ کر کے جیڑے قیدی تیرے نال آئے اسا انہوں بھی آزاد کر چھوڑے آئے بندہ بڑا پریشان ہویا یار میں تاسی انہاں دے نال جنگ کریں دے رہے ہیں ایسی قیدی ہو کے آئے ہیں انہاں الٹا سانو آکھیا بھی کچھ نہیں آزاد کر چھوڑے آئے بازار اچ بندیاں کولو پوچھدا ودائے یار جیڑا اے بادشاہ ہے انہوں میں گدائی ویکھے ہوئے دا نا کیے انہاں کہ دا نا امیر معاویہ ہے سبحان اللہ وہ شہزادہ آ گیا وہ پیادے میں تو انہوں گدائی ویکھے ہوئے دسو تسی کون ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادے میں وہ نبی دا کمیاں سبحان اللہ میں وہ نبی دا کمیاں آخر لگا نبی دے دیوانیاں دے وچ ایڈا حوصلہ ہے نبی دے وچ حوصلہ کتنا بلند ہو سی جلدی کر مینوں کلمہ پڑھا لا سبحان اللہ امیر معاویہ تیری شان و سلام توجہ کر اگلی گل کرندا جاواں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے میرا بھائی میرا دوست بخاری شریف دے وچ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرمایا اول جیش یغزو البحر
فقط اوجب الجنہ. اس حدیث دا بھی شان ورود سندا جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیرہ جناب ام ہانی انہاں دا نام ہے. انہاں دے صحن دے وچ ستے پین دوپہر دا ٹائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب پہ ویندے. خواب دے یاد رکھ اللہ دے نبی نو جیڑا خواب آوے وہ بھی اللہ دی وحی ہوندا ہے. سبحان اللہ. بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں ویکھیا. میں کہ کریندا بھی ہاں اپنے پتر دی گردن تے چھری پیا چلائینا. ہن پتر نو لے کے گئے کہ کوئی نہ. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دی وحی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہ مینوں 11 ستارے تے ایک چاند تے سورج سجدہ پہ کریں دیں. خواب پورا ہویا کہ کوئی نہ ہویا. خیر توجہ کر. اے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب پہ ویندے. خواب وچ کے دکھایا گیا ہے کہ میری اسلامی جڑیاں فوجاں ہیں اے بیڑے تیار پہ کریں دیں. اس بیڑے دے وچ سوار پہ ہوندے. سمندراں نوں چیر کے ویندے پین. اے خواب جو ویکھے اللہ دے نبی اٹھے بیٹھے مسکراویں لگے. ام ہانی جڑی حضرت علی شیر خدا دی بہن ہے وہ پئی آتی ہے یا رسول اللہ خیر تہے نا انہیں تسے ستے پیا ہے. ہن مسکراویں لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائندے میں کیوں نہ مسکراواں. اللہ پاک نے مینوں ایک خواب دکھایا ہے. میرے مسلمان صحابہ بیڑے دے وچ سوار ہو کے میں نبی محمد دا دین لے کے ٹرے وئی. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ فرمائندے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. فرمایا اولو جیشی یغزو البحر فقط اوجب الجنہ. فرمایا اے ام ہانی تو گواہ ہو جا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج خوشخبری پیا دے دینا ہاں جیڑا اسلامی بیڑا تیار کر کے اوندے وچ شریک ہو سی میں محمد پیا نہ انہاں سارے تے جنت واجب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گل اتھوں تک نہیں توجہ کریا ہے. اس گھر دے وچ ایک نوکرانی ودی آئی. اوندا نام ام حرام کے نا آئی. 8-9 سال دی عمر ہے. وہ خوش ہو گئی. خوشی جھومن لگ گئی. پئی آتی یا رسول اللہ اگر ایہ گل ہے نا اتھاں ہی ہاتھ چا چھوڑو میرے واسطے دعا کرو میں اس بیڑے وچ میں بھی شریک ہوں. سبحان اللہ. یار سارے نہیں آتے. سبحان اللہ. میں حدیثاں بیٹھا سن. سبحان اللہ. حدیث پاک جنا آوے میں تیرا مجرم ہاں. اگر حدیث موجود ہے ساجا دین ہے آج سبحان اللہ. پڑاکا نہیں آیا آج سبحان اللہ. میں جھوٹیاں گلاں نہیں کریندا پیا. یا قرآن پڑھنا یا نبی دا فرمان. سبحان اللہ. سینکڑوں کے دور دراز لوگ سفر کر کے انجے نہیں آندے انہاں نوں ثبوت ملدے. سچا دین سنو سچیاں گلاں سنو. ام حرام چھوڑ دا نام ہے. وہ پیا دی دعا چ کرو میں بھی اس بیڑے وچ شریک ہو جاواں. 8-9 سال دی عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ چلا گیا. حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ آیا. حضرت فاروق اعظم دا زمانہ آیا. حضرت عثمان غنی دا زمانہ آیا. شام دے گورنر ہیں حضرت امیر معاویہ انہاں خط لکھیا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تسی میں اجازت دے وہ میں درختاں نوں چیر کے پھٹے بنا کے بیڑے بناواں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے چھوڑی. جس لئے اجازت دیتی ہے نا اللہ دی قدرت ہر شہر دے وچ اعلان پیا ہوندا ہے کہ جنہ اس اسلامی بیڑے دے وچ شریک ہونا ہے بہ جا گل دا ذکر خراب ہو جائے. جنہ اس اسلامی بیڑے وچ شریک ہونا ہے تسی ہن چلے جاؤ شام اتھے بیڑے تیار ہوندے پین تسا شریک ہو جاؤ. اللہ دی شان مدینے دے وچ اعلان پیا ہوندا ہے او ام حرام جڑی لڑکی آئی اے نوجوان ہو گئی دی شادی ہو گئی. دوپہر دا ٹائم ہے گلی وچ ایک بندہ گزریا ویندا ہے ایو اعلان ودا کریندا ہے جلدی جلدی اپنے خامد نوں پیا دیے چھوڑے گھر بار جنت لینی تے میرے نال. سبحان اللہ. او سکیا خیر تے ہے او سکیا جڑا اعلان پیا ہوندا ہے میں اس اعلان دا انتظار ودی کریندی ہاں
مینوں اتنا یقین آئی اس ویلے تک مینوں موت نہیں آونی جس ویلے تک میں اس بیڑے وچ شریک نہیں ہوں میں تے انتظار ولی کرندی ہاں آکھے وجہ کی ہے اس آکھیا 8 سال میری عمر آئی اللہ دے نبی اٹھی کے خوش ہوندے بیٹھے آن تے میں پوچھیا انہیں خوشخبری سنائی ہے میں حضور کو دعا کرائی ہے یا رسول اللہ دعا کرو میں بھی شریک ہو جاؤں آج جو دعا پوری ہو گئی ہے ایوی شام چلے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہاں تیاریاں ہوں گیا پہیاں اے لڑکی آ گئی آ کے حضرت امیر معاویہ نے پہیا دیے اے امیر المومنین جیڑی خوش خبری تسا سنندے بیٹھے ہو اس حدیث کی راویہ میں اس حدیث کی راویہ میں آپ سجنا میں تیرے سامنے اللہ دے نبی دی حدیث پہ سنائینا آخری گال کرندہ جاواں اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے 22 رجب وہ جڑا منگل دا دہاڑا آونا ہے 22 رجب نو صبح صبح خوشی منائی جاندی ہے بہانہ اے بنایا جاندہ ہے کہ جناب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی پدیش ہے سجنا انہاں دی نہ اس دیاڑے پدیش ہے نہ وفات ہے اسلامی تاریخ حوالہ کوئی نہیں کسے جگہ تے حوالہ کوئی نہیں ہکو گالے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات دا دہاڑا ہے دشمنان اسلام خوشی منیں دے ہویا حلوہ منیں دیں دیگا منیں دیں او مسلمانہ توت نہ جاؤ دے بائیکاٹ کر اللہ دے نبی دی حدیث ہے صاحب السر معاویہ معاویہ میرا رازدان ہے من احبہ فقد نجا جیڑا معاویہ نال محبت کرے سی او نجات پاوے سی ومن ابغضہ فقد ہلاکا جیڑا انہاں بغض رکھ سی او ہلاک ہوے سی او ہلاک بات ہے تو انا معاویہ دا ایو قصور ہے کہ یزید دا پیو ہے مون مینوں آکھن دے نوح علیہ السلام کنان دے پیو ہیں نوح علیہ السلام نو پورا بھلا کے رے پورا بھلا کھیسے اسلام تو ہاتھ دھو باسے اور جویں نوح علیہ السلام دا پتر کنان کافر ہے دوزخ وچ ویسی لیکن نوح علیہ السلام دی جتی تے بھی آنچ نہیں آئی انہاں دی زندگی تے آنچ نہیں آئی انہاں دی عظمت دا ترا ان دی ہار بلند ہے جویں نبی دا بلند ہوندا ہے من میں آکھن دے امیر معاویہ تے بھی آنچ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یزید دا اپنا پھیل ہے یزید دے بارے میں تینوں کچھ نہیں آتا لیکن معاویہ دے بارے میں تینوں بات گھٹ آکھن بھی نہ دے سبحان اللہ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے میرا دل آتا ہے میں اس روشنی تے 2-4 گلاں کریندا جاواں ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی ہے بس صرف ان حدیثہ سن ترجمہ سن میں بات ختم کر رہا ہوں پہلی حدیث اللہم جعل معاویہ ہادیا مہدیا اے اللہ معاویہ نو ہادی بنا تے مہدی بنا دوئی حدیث توجہ کر صاحب سر معاویہ من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلاکا معاویہ میرا ہمراز ہے جیڑا اندے نال محبت کرے سی او نجات پاوے سی جیڑا اندے نال بغض رکھ سی او ہلاک ہوے سی تری حدیث سندا جا توجہ کر میرا بھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ معاویہ میری امت وچ بڑا حوصلے والا ہے چوتھی حدیث سندا جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاویہ تا ان ولیتم الامر فقد فتق اللہ فرمایا اے معاویہ جس لئے اللہ پاک تینوں حکمرانی دے سی اللہ پاک کو ڈرتا رمی پنجویں حدیث سنتا جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان دہاڑے قیامت معاویہ اس حال نال اللہ پاک انہوں کھڑا کرے سن کہ ان دے چہرے تے نور ایمان دی چادر ہو سی سبحان اللہ دے نبی دی حدیث ہے حدیث دی کتابہ میں من سن یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان
ایمان دہاڑے قیامت اللہ معاویہ نو اس حال کھڑا کرے سن کہ ان دے چہرے تے نور ایمان دی چادر ہو سی تینوں تیرے عملاں دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں قبول ہیں یا نہیں قبول او معاویہ دا عمل ایڈی عظمت والا ہے اللہ دے نبی دی سچی زبان ہے اللہ دے نبی پیاد دہاڑے قیامت اللہ معاویہ نو انج کھڑا کرے سن ان دے چہرے تے نور ایمان دی چادر ہو سی چھویں حدیث سندا جا بخاری شریف دے اندر ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اول جیشی یغزو البحر فقط اوجب الجنہ فرمایا جیڑا سانل پہلے اسلامی بیڑا تیار کر کے سمندرہ نو چیر کے میرے دین اسلام دی دعوت لے کے جا سی جیڑا اس بیڑے میں شریک ہو سی آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنا انہا ساریاں تے جنت واجب ہے باقی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دنال لڑن آلیاں کرنا یہ تاریخی گلہ ہے قرآن حدیث کی گلہ نہیں ہیں تاریخی گلہ ہیں ایک تاریخی گلہ رد و بدل ہو سکتیاں ہیں لیکن نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ میرے نبی کا فرمان اللہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ شان نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا